بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ قال فاخبرنی عن الایمان قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ الی آخر الحدیث۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرا سوال کیا، ایمان کی باتیں بتائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پر پورا یقین رکھنا، اس کو کہتے ہیں ایمان کا ایک حصہ۔ 6 باتیں بتائیں اللہ کے پیارے رسول نے، یہ گویا 6 باتوں پر مکمل یقین رکھنے کو ایمان کہتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی بنیادی بات ہے اللہ پر ایمان اور یقین رکھنا، یہ گویا بنیادی بات ہے، اور اس کے بعد جتنی ہیں اسی سے متعلق ہیں۔ اللہ پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنی ذات اور صفات میں ایک ہی ہے، اس کا کوئی شریک سہیم نہیں۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ لم یلد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد، اس کے اولاد نہیں۔ ولم یولد، اس کے ماں باپ بھی نہیں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ کا کوئی سہیم شریک اور ہمسر بھی نہیں۔ لہٰذا اللہ خالق اور سب مخلوق، ہر چیز اللہ کے سوا مخلوق کہلاتی ہے، لہٰذا سب مخلوق ہیں، اللہ ہی نے ان کو پیدا کیا، اس کا یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ ہی ان کو پالتا ہے، پوستا ہے، اس کا یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہی ان کو موت و حیات دیتا ہے، اس کا یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کا یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنی چاہیے، یہ بھی ایک ضروری بات ہے، اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے۔ عبادت میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، نذر و نیاز ہے، اور اسی طرح دعا ہے، توکل ہے، اور اسی طرح استعانت، اللہ سے مدد مانگنا، اور آفتوں کو دور کرنے کے لیے اللہ کو پکارنا، اللہ کو یاد کرنا، یہ ساری باتیں عبادت کے اندر آتی ہیں۔ تو عبادت کا مطلب کسی کو خوش کرنے کے لیے، اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے خلوص، خشوع خضوع کے ساتھ عبادت کرنا، یا خشوع خضوع کے ساتھ کوئی کام کرنا، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ اب جیسے حج کو جاتے ہیں، احرام پہن کے جاتے ہیں، مکہ پہنچ کے کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں، پھر بال نکالتے ہیں صفا مروہ کی سعی کے بعد، یہ سب چیزیں ہیں نا، ان میں اگر کوئی آدمی دوسرے کے لیے کام کرے، کسی درگاہ کے لیے، کسی اور چیز کے لیے، شرک ہو جائے گا۔ تو عبادت میں عبادت اللہ ہی کی کرنا، اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ساری کائنات کا خالق اور مالک اور رازق اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اس کو کافر بھی مانتے تھے کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی بارش برساتا ہے، اور سب زمین آسمان کی تدبیر اللہ ہی کرتا، سب مانتے تھے، لیکن عبادت اللہ کی نہیں کرتے تھے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرتے تھے۔ امن خلق السماوات والارض، یہ پارہ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ پوچھتا، بتاؤ الہ مع اللہ، اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے جو یہ سب پیدا کیا؟ نہیں بول سکتے کچھ، کہتے اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے، سب مانتے تھے۔ تو توحید ربوبیت کافر بھی مانتے تھے، لیکن آج ہم کو پریشانی یہ ہے کہ صاحب بہت سارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ مسلمان ہیں وہ توحید ربوبیت کو مانتے ہیں، اور توحید ربوبیت میں شرک نہیں ہے، لیکن بات ایسی نہیں ہے۔ بہت ساری چیزوں میں مسلمان بھی شرک کرتے ہیں توحید ربوبیت میں۔ جیسے کوئی آدمی یہ کہے آپ چاہیں تو یہ کام ہو جائے گا نا، تو یہ شرک ہو گیا نا۔ کوئی کہے کہ صاحب فلاں ڈاکٹر کے پاس جاتے
تو مرتے نہیں، وہ اچھے ہو جاتے. یہ بھی شرک ہو گیا نا. کوئی کہے کہ صاحب فلاں لڑکی سے شادی کر لیتے ان کی زندگی آرام سے گزرتی، لیکن فلاں لڑکی سے شادی کر لیا تو اب دیکھو مصیبت میں. یہ بھی شرک ہو گیا، تقدیر کا انکار ہو گیا نا. ایسی کتنی باتیں ہیں، دسیوں باتیں ہیں کہ اس میں مسلمان بھی شرک میں ملوث ہیں. لہٰذا ان ساری باتوں کا خیال کرنا چاہیے. تو اللہ اپنی ذات میں بھی صفات میں بھی اکیلا ہے. اللہ کے جو نام قرآن حدیث میں آئے ان سب پر ایمان لینا چاہیے. اور یہ اللہ کے نام جو بتائے گئے ہیں قرآن حدیث کے اندر، وہ کام پایا جاتا ہے اللہ کے اندر، صرف نام نہیں. جیسے رحمان ہے، رحمت بے حساب اللہ کے پاس ہے. رحیم ہے، مالک ہے، دنیا کا بھی مالک ہے، آخرت کا بھی مالک ہے. اسی لیے کہتے ہیں مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے. اس دن کوئی آدمی یہ نہیں کہے گا میری پراپرٹی، میری جائیداد، میرا بکرا، میرا بنگلہ، کچھ نہیں کہے گا. سب اللہ کے لیے مان لیں گے. اسی لیے حکم دیا گیا انسان کو کہ ہر نماز میں اور نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے، اور اس کی یہ آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم کو جاننا چاہیے، اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جہاں بھی رہیں اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھتا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی رہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اس کے شہرک سے بھی قریب ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ کی قدرت، اللہ کی نگاہ ہر جگہ ہے. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ ہر جگہ ہے. ایسا بولیں گے تو بہت بڑی غلطی ہو جائے گی. اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے. وہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، یہی ہمارا عقیدہ رکھنا چاہیے. اس کے ساتھ یہ بھی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ رات کا جب آخری حصہ باقی رہتا ہے، 1/3 حصہ، تو اللہ تعالیٰ دنیاوی آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور بندوں سے پوچھتے ہیں ہے کوئی محتاج میں اس کی مدد کروں، ہے کوئی بھوکا میں اس کو کھلاؤں. اس طرح صبح صادق تک اللہ تعالیٰ بندوں سے سوال کرتے ہیں. بندے جو دعا کرتے ہیں اللہ قبول کرتے ہیں. اب یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ کیسے اترتا ہے، یہ نہیں پوچھنا چاہیے. اور اسی طرح اللہ جب اتر جاتا ہے تو عرش کے اوپر کون رہتا ہے؟ اللہ عرش کے اوپر ہی رہتے ہوئے سب چیز اس سے قریب ہے نا. اللہ عرش چھوڑ کے نہیں آ جاتا، ایسا نہیں سمجھنا چاہیے. یہ سب غلطی ہیں، چونکہ قرآن حدیث پڑھتے نہیں لوگوں کی تقریریں سنتے ہیں اور عقل کو دخل دیتے ہیں عقیدے کے معاملے میں. اس لیے ان سے یہ ساری غلطیاں ہوتی ہیں. اس لیے ان ساری باتوں کا خیال کرنا چاہیے. دوسری بات اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں وَمَلَائِكَتِهِ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، یقین رکھنا. اب دیکھیں پہلے اللہ ہو گیا، اس کے بعد اس کے فرشتے، اس کی کتابیں، اس کے رسول. تو معلوم ہوا کہ اللہ پر ایمان لانا سب سے بڑی بنیاد ہے. اس کے بعد اس سے متعلق یہ سب چیزیں ہیں. فرشتے پر ایمان لانا. فرشتے اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہیں. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا. اب اس کی کیفیت اللہ ہی جانتا ہے. ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا اور نور سے پیدا کیا. فرشتے اللہ کی ایک ایسی مخلوق ہیں کہ جو نہ سوتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ انسانوں کی طرح چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، نہ کمزور ہوتے ہیں، کچھ نہیں. اللہ اکبر. ایسی مخلوق. انسان پیدا ہوتا ہے، چھوٹا بچہ رہتا ہے، دانت نکلتے ہیں، فلاں ہوتا ہے، ایسے نہیں. فرشتے جس دن جیسا پیدا ہوئے ویسے ہی رہتے ہیں، اور 1000 کروڑ سال گزرنے کے بعد بھی اللہ جب تک چاہتا ہے ویسے ہی رہتے ہیں. پھر قیامت کے قریب ان کو بھی وفات آ جاتی ہے. حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکتے ہیں. تو فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں. اللہ نے ان کو مختلف کاموں کے لیے پیدا کیا ہے. یہ نہیں کہ اللہ ان کا محتاج ہے، نہیں، فرشتے ان کے محتاج ہیں. اللہ نے کہا انتم الفقراء، تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ کسی کا محتاج نہیں. عرب کے لوگ سمجھتے تھے کہ فرشتے بہت خوبصورت ہوتے ہیں، اس لیے ان کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. اللہ اکبر. ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کے بیٹے، نعوذ باللہ. اللہ کے مقرب بندے ہیں، اللہ کے اطاعت گزار بندے ہیں، یہ کہنا چاہیے. تو فرشتوں کو اللہ نے مختلف کاموں کے لیے پیدا کیا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا ہے انبیاء کو وحی لا کر پہنچانے کے لیے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام حضرت جبریل علیہ السلام کے ذمے ہیں.
اسی طرح میکال علیہ السلام دنیا میں جہاں پانی کی ضرورت ہے اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں پانی برساتے ہیں، بارش برساتے ہیں، ایسے بھی ایک فرشتہ ہے۔ اسی طرح بچہ جب ماں کے پیٹ میں رہتا ہے 120 دن کا، اس کی تقدیر لکھنے کے لیے بھی فرشتے ہیں مقرر ہیں۔ اسی طرح ہمارے اعمال اللہ کے پاس پہنچانے کے لیے پیر کے دن، جمعرات کے دن اللہ کے فرشتے مقرر ہیں۔ سال بھر کی تقدیر کا فیصلہ لے کے شب قدر کو اللہ کے فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ روح نکالنے کے لیے بھی فرشتے آتے ہیں اور روح نکال کے لے جاتے ہیں، اس کے لیے بھی فرشتے ہیں۔ جنت کی حفاظت کے لیے، سنگار سوار کے لیے، جنتیوں کی خدمت کے لیے بھی اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے۔ اسی طرح جہنم کے لوگوں کو عذاب دینے کے لیے، جہنم سے نکل کر نہ بھاگنے کے لیے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کے فرشتے کتنے ہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے، ان کی تعداد کسی کو نہیں معلوم۔ کچھ فرشتے رات دن اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7ویں آسمان پر بیت معمور ہے، ایک دن کو 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، پھر قیامت تک ان کی باری ہی نہیں آتی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صاحب کتنے ہوں گے فرشتے۔ دوسری حدیث کے اندر اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں جہنم کو قیامت کے دن لایا جائے گا، اس کو 70,000 لگام ہوگی اور ہر لگام کو ایک فرشتہ پکڑا ہوگا اور ہر فرشتے کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے۔ اللہ اکبر! اتنی بڑی مخلوق جہنم، اس کو فرشتے کھینچ کر لائیں گے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ہم کو بتایا۔ فرشتوں کے نام، کچھ نام تو ہم کو معلوم ہے جو قرآن حدیث کے اندر آئے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر حضرت جبریل کا نام آیا، اسی طرح حضرت میکال علیہ السلام کا نام آیا، اسی طرح مالک جو جہنم کے داروغہ ہیں ان کا نام آیا، اور اگر یوں کہیں کہ ملک الموت ان کا بھی نام آیا۔ اتنے فرشتوں کا نام قرآن کے اندر آیا۔ حدیث کے اندر حضرت اسرافیل علیہ السلام کا نام آیا، منکر نکیر کا نام آیا کہ یہ سب فرشتے قیامت میں قبر میں آئیں گے اور بندے سے سوال کریں گے۔ تو کچھ فرشتوں کے نام حدیث میں آئے اور کچھ فرشتوں کے نام قرآن میں آئے، سب پر ہم کو ایمان لانا ضروری ہے۔ فرشتے ہم کو نظر نہیں آتے ہیں، ان کی کیا کیا طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر کے اندر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے، آسمان و زمین کا وہ مالک ہے، خالق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی پیدا کیا، 2 پر والے، 4 پر والے، ایسے بتایا اللہ تعالیٰ نے۔ جبریل علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ 600 اوپر ہیں، کتنی طاقت ہوگی، اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے بھی حضرت جبریل علیہ السلام کو صرف 2 مرتبے دیکھا، تو انسان فرشتوں کو ان کی شکل میں نہیں دیکھ سکتے۔ تو فرشتے کو یہ بھی طاقت ہے ایسی جس شکل میں چاہیں وہ نمودار ہوں، لیکن کسی اچھی شکل ہی میں، کسی اچھے انسان کی شکل میں آئیں گے، کسی بری صورت اور بری شکل میں نہیں آئیں گے۔ تو فرشتوں کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ اسی طرح فرشتوں کے متعلق یہ بھی آتا ہے کہ گھروں میں آتے ہیں، اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ جس گھر میں تصویر ہو، فوٹو، اسٹیچو ہو، فوٹو ہو، اور اسی طرح کتا ہو یا ناپاک انسان ہو تو اس گھر میں فرشتے نہیں آتے۔ اب سوچنا چاہیے کہ صاحب ہمارے گھروں کو فوٹوؤں سے پاک رکھنا چاہیے، کتے سے پاک رکھنا چاہیے، ناپاک سے بھی پاک رکھنا چاہیے۔ وہ کیسے؟ یعنی آدمی فرض کیجئے صبح رات میں بیوی سے صحبت کیا یا احتلام ہو گیا یا ناپاک ہو گیا انسان، ایسی صورت میں فجر کی اذان ہوتے ہی اس کو چاہیے غسل کر لے، نہا لے اور نماز پڑھے۔ سوتے رہتا ہے سورج نکلنے تک، اب رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جب رحمت کے فرشتے گھر کو نہیں آتے ہیں تو وہاں کیا آتا ہے؟ شیطان کا بسیرا ہو جاتا ہے، شیطان بس جاتا ہے۔ گھر میں لڑائی ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، بچے شرارت کرتے ہیں، اور سب برکت نہیں ہوتی ہے گھر کے اندر، میاں بیوی میں جھگڑے، کتنی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کہ رحمت کے فرشتے کے لیے ہم نے دروازہ بند کر دیا نا، فوٹو رکھے کہ ناپاکی کے حالت میں پڑے سو رہے ہیں،
حالانکہ نہا سکتے. کوئی بیمار ہے بہت، اس کے لیے تو دوسری بات ہے. لہٰذا جو عورت یا مرد ناپاک ہوں ان کو فجر کا وقت ہوتے ہی اور نماز کا وقت ہوتے ہی نہا لینا چاہیے. اس کے بعد اگر نہیں نہاتے ہیں تو پھر رحمت کے فرشتے نہیں آتے. عورت اگر رات میں پاک ہو گئی تو اس کو چاہیے کہ صاحب جو ہی فجر کی اذان ہوتی ہے اس کو اٹھنا چاہیے، نہانا چاہیے، نماز پڑھنا چاہیے. فرض کیجئے کوئی عورت 12 بجے یا 1 بجے پاک ہو گئی، فوراً اس کو نہانا چاہیے اور نماز پڑھنا چاہیے. ایسی عورت ناپاک گھر میں رہے گی، ایسا مرد ناپاک گھر میں رہے گا تو فرشتے نہیں آتے ہیں، اور فرشتے جب نہیں آتے ہیں تو شیطان آئیں گے، شیطان گھر میں بسیرا کریں گے. اس لیے اس حدیث پر بھی ہم کو یقین رکھنا چاہیے کہ صاحب فرشتے آتے ہیں گھروں کے اندر. فرشتے کا مطلب رحمت کے فرشتے، یہ نہیں کہ صاحب اگر گھر میں فوٹو ہے، کتا ہے، ناپاک انسان ہے تو موت کے فرشتے نہیں آئیں گے. آئیں گے موت کے فرشتے، جان نکال کر لے جائیں گے. یہاں فرشتوں کا مطلب ہے رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں. اگر انسان ناپاک ہو کر نماز کے وقت بھی سوتے رہتا ہے، پڑے رہتا ہے تو ایسے خیال کرنا چاہیے. ہاں، نماز کا وقت آنے سے پہلے آدمی ناپاکی کی حالت میں اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، اللہ کو یاد کر سکتا ہے، دعا کر سکتا ہے، بازار کو جا سکتا ہے، دوسرے کام کر سکتا ہے، کھانے کے پینے کے سب کر سکتا ہے، لیکن وضو کر لے تو اچھا ہے. اگر وضو نہیں بھی کیا تو کوئی بات نہیں. تو فرشتوں پر ایمان لانا یہ بھی ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. تیسری بات اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اللہ کی کتابوں پر ایمان لینا چاہیے. معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا، اور بعض انبیاء کرام کو کتابیں بھی دی. وہ سب کتاب اللہ کا کلام ہے، وہ بھی ہمیشہ رہنے والا رہے گا، یعنی مخلوق نہیں ہے. وہ تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، قرآن ہو، صحف ابراہیم ہو، صحف موسیٰ ہو، یہ بھی جو ہے اللہ کا کلام ہے. سب پر ایمان لانا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات دی، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انجیل عطا کی، داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زبور عطا کی، ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے عطا کیے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی صحیفے عطا کیے. ان ساری کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ سچی کتابیں ہیں، اللہ نے ان کو نازل کی، انبیاء کرام نے ان کتابوں کو پہنچایا. یہ کتاب جس زمانے میں جس امت کے لیے نازل ہوئی وہی ان کے لیے ہدایت. جو لوگ اس کو لیں گے، عمل کریں گے، ان کے لیے ہدایت ہے، نجات ہے. جو لوگ اس کو لیں گے یا نہیں، جو لوگ اس کو نہیں لیں گے، عمل نہیں کریں گے، ان کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے. اس زمان کے لیے وہ کتابیں تھیں. تو لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب انبیاء اکرام میں سب سے زیادہ ذکر قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، اور زیادہ ذکر تورات کا ہے. اس کے بعد انجیل کا ہے، زبور کا ہے، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ کا ہے. یہ برائے نام دو جگہیں ہیں، لیکن انجیل کا ذکر بھی اور تورات کا ذکر بھی، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی قرآن مجید کے اندر بہت زیادہ آیا ہے. تو سارے انبیاء پر ایمان لانے کا، سارے کتابوں پر ہم کو ایمان لینا چاہیے. یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتابیں ہیں، اور اللہ نے ان کو اتارا، اور ان کے زمانے کے لیے وہی کتاب تھی. لیکن جب قرآن مجید نازل ہوا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اب وہ ساری کتابیں کینسل ہو گئیں، منسوخ ہو گئیں، یعنی ان کو پڑھتے نہیں، تلاوت نہیں کرتے. اللہ نے وہ کتابیں اٹھا لیں، اب وہ نہیں ہے دنیا میں، اور ان کی تعلیمات پر بھی عمل نہیں کیا جائے گا. ہاں، وہ تعلیم جو قرآن مجید کے اندر ہیں ان پر عمل کیا جائے گا، اس لیے کہ قرآن مجید کے اندر پہلے ساری کتابوں کا خلاصہ ہے. بہت سارے احکام جو بنو اسرائیل کو دیے گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی امت کو، عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو، وہ بہت سارے احکام قرآن مجید کے اندر بھی ہیں. ہم قرآن مجید کی بات سمجھ کر عمل کریں گے، تورات کی انجیل کی بات سمجھ کر عمل نہیں کریں گے. لہٰذا قرآن مجید اپنے متعلق کہتا مہیمن، یعنی ساری کتابوں کا یہ سردار ہے قرآن مجید. تو ساری کتابوں پر ایمان لانا اور تفصیل کے ساتھ قرآن مجید پر ایمان لانا، اس کی ہر بات کو ماننا، اس کے اندر ہر حکم کو ماننا، جتنی چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے رک جانا، اور یہ کہ اللہ کا کلام ہے، اس کے الفاظ بھی اللہ کے ہیں، اس کے معنی بھی اللہ کے ہیں. اس قرآن مجید کی شرح کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. جو کچھ قرآن مجید نازل کیا گیا ہے آپ کا فرض ہے کہ لوگوں کو بیان کر کے سنائیں. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کے اندر نماز کا ذکر ہے، کتنی نماز پڑھیں، کب پڑھیں، کتنی رکعت پڑھیں، ان کا ذکر قرآن مجید کے اندر نہیں ہے. حج ہو
زکوٰۃ ہو، روزہ ہو، سب کا اسی ہے۔ قرآن مجید کے اندر تفصیل نہیں ہے، حدیث کے اندر پوری تفصیل ہے۔ لہٰذا قرآن مجید کی شرح ہوئی حدیث، جو لوگ حدیث کو نہیں ماننے والے ہیں وہ قرآن کو بھی نہیں ماننے والے ہیں۔ کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، قرآن کو مانتا حدیث کو نہیں مانتا، ہرگز ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے، ہم اس کو تو کافر سمجھتے ہیں۔ جو حدیث کو نہیں مانتا وہ قرآن کو بھی نہیں مانتا، لہٰذا ہم اس کو کافر سمجھتے ہیں۔ تو اللہ کی کتابیں بہت ہیں، اب ان کی تعداد اللہ کو معلوم ہے۔ بعض لوگوں نے یوں ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 104 کتابیں نازل کیں، لیکن یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ کچھ معلوم ہوتا ہے کہ علماء کے اقوال ہیں جو ہو سکتا ہے کہ بنو اسرائیل سے لیے گئے ہوں۔ 104 کتابیں نازل ہوئیں، یہ بھی کہ ساری کتابیں ایک ساتھ نازل ہو گئیں، تھوڑی تھوڑی کر کے نہیں۔ قرآن مجید کے اندر کافروں کا ایک اعتراض ہے کہ صاحب اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ایک ساتھ کیوں نازل نہیں کیا، جیسا کہ تورات ایک ساتھ مل گئی، انجیل ایک ساتھ مل گئی۔ اللہ نے کہا کذالک لنثبت بہ فؤادک، ہم نے قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا نازل کیا تاکہ ہم اس کو تمہارے دل میں جما دیں۔ میں اس کے متعلق کہتا ہوں دیکھو، قرآن مجید تھوڑا تھوڑا نازل کیا اللہ نے، تو تھوڑا تھوڑا ہم حفظ کرتے ہیں۔ تو آج دنیا کے اندر قرآن کے کتنے لاکھ حافظ ہوں گے، لیکن تورات اور انجیل کو اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ نازل کر دیا۔ ایک بھی دنیا کے اندر انجیل کا حافظ نہیں ہے، تورات کا حافظ نہیں ہے، زبور کا حافظ نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا تمہارے دل میں اتارنے کے لیے ہم نے تھوڑا تھوڑا نازل کیا، تو تھوڑا تھوڑا ہی ہم بھی یاد کرتے ہیں، یاد کر کے اس کو محفوظ رکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لے لیا، سابق کتابوں کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا تھا، اس لیے اللہ نے وہ ساری کتابیں اٹھا لیں۔ اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یقیناً ہم نے یہ قرآن کو نازل کیا، ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن قیامت تک رہے گا، غیر مخلوق ہے، مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کے لیے پڑھنے کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے یہ سب آداب حدیث کے اندر بیان کیے گئے، ان کو دیکھ لینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی بات بتائی، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا۔ اللہ کے رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کو اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے منتخب کیا، پسند کیا، اللہ نے ان کو نبی بنایا اور ان کے لوگوں کی ہدایت کے لیے ان کو بھیجا۔ یہ ہم کو یقین رکھنا چاہیے۔ انبیاء کرام نے سارے پیغام اپنی امت کو بلا کم و کاست، بغیر کسی کمی بیشی کے اللہ کے حکم سے پہنچا دیا۔ یہ سارا یقین ہم کو رکھنا چاہیے۔ ایک نبی ہوتے ہیں، ایک رسول ہیں، دونوں میں کیا فرق ہے؟ بہت سارے اقوال ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ رسول کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول بنایا، نبی بنایا اور ان پر کتاب نازل کی اور دوسروں کو پہنچانے کا حکم دیا۔ نبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ ان کو نبی بنایا، رسول بنایا، انہیں پیغمبر بنایا، ان کو کتاب نہیں دی، ان کے پہلے جو نبی تھے ان کی کتابوں کی باتوں ہی کی تبلیغ کے لیے ان کو حکم دیا گیا۔ یہ ایک بات کہی گئی، ورنہ تو رسول اور نبی ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی تھے، رسول بھی تھے۔ اس کا بھی ہم کو یقین رکھنا چاہیے کہ سارے انبیاء اکرام اللہ کی طرف سے بھیجے گئے۔ کتنے انبیاء اکرام دنیا میں آئے اس کی بھی تعداد کسی صحیح حدیث میں نہیں معلوم ہوتی۔ بعض حدیثوں سے جن پر تھوڑا کلام ہے، 1,24,000 انبیاء اکرام دنیا میں ہدایت کے لیے آئے، ایسے معلوم ہوتا ہے۔ اور انبیاء کرام شروع سے انتہائی با اخلاق ہوتے ہیں، صاف ستھرے ہوتے ہیں، شرک شائبہ بھی ان کے اندر نہیں ہوتا ہے، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان کے اخلاق انتہائی شریف ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ رسولوں ہی کو انسانوں ہی کو نبی بنایا، جن کو نہیں بنایا۔ اس کا بھی یقین رکھنا چاہیے کہ جن میں سے کوئی رسول نہیں ہے، یہی ہمارے رسول جو انسانوں میں سے آئے، ان کی ہدایت کے لیے اللہ نے انسانوں کو پیغمبر بنا کے بھیجا۔ اب سوال یہ ہو سکتا ہے کہ صاحب آدم علیہ السلام کے بعد تو انسان آیا، اس سے پہلے جو جن تھے ان کی ہدایت کے لیے اللہ نے ان کی ہدایت کا انتظام کیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت جن میں جو نیک تھے اللہ نے ان کے ذریعے ان کو پیغام پہنچایا ہو، لیکن آدم علیہ السلام کے بعد ہمیشہ انبیاء کرام اور رسول انسان ہی آئے۔ اور یہ بھی یقین رکھنا چاہیے کہ ہمیشہ انسان مرد ہی تھے رسول،
پیغمبر رسول تھے، عورت کوئی نہیں آئی۔ ہاں عورت نیک تھی، مریم علیہ السلام فرعون کی بیوی، اور اسی طرح حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ انتہائی نیک اور پاک خواتین تھیں، لیکن نبی نہیں تھی ان میں سے کوئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے شہروں میں نبی کو بھیجا، دیہاتوں میں نبیوں کو نہیں بھیجا۔ اس کا بھی ہم کو یقین ہونا چاہیے، اس لیے کہ قرآن مجید کے اندر قریٰ کا لفظ آتا ہے، قریوں میں اللہ نے رسولوں کو بھیجا۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور بڑی بڑی بستیاں جتنی تھیں سب میں اللہ نے رسولوں کو بھیجا۔ اور یہ بھی یقین رکھنا چاہیے کہ ہمارے پیارے نبی خاتم الانبیاء والرسول ہیں، ہمارے نبی کے بعد کوئی پیغمبر قیامت تک آنے والے نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں جب قیامت کے قریب آئیں گے تو ہمارے پیارے نبی کی امتی بن کر آئیں گے، اپنی شریعت کو نافذ نہیں کریں گے، بلکہ ہمارے نبی کے امتی بن کر دنیا میں تشریف لائیں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ اس کی سب تفصیل حدیث کے اندر بیان کی گئی تھے۔ انبیاء کرام کے اندر سب سے بڑے مرتبے والے 5 انبیاء کرام ہیں جن کو اولو العزم من الرسل کہتے ہیں۔ وہ ہیں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صاحب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کے، سارے اولاد آدم کے سردار ہیں۔ انا سید ولد آدم یوم القیامہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سارے نبیوں کا میں سردار رہوں گا، دنیا میں بھی سردار تھے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کے خاتم ہیں، مہر لگانے والے ہیں، اور انبیاء کرام کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، لہٰذا انبیاء کرام کے متعلق بھی حدیث کے اندر کافی تفصیلات آتی ہیں۔ 5ویں بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور آخرت کے دن پر، آخرت کا دن شروع ہوتا ہے موت کے بعد، آدمی مرنے کے بعد قبر میں دفنایا جاتا ہے، ملک الموت آتے ہیں، اس سے سوال کرتے ہیں، نیک ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت اور اللہ کی مہربانی اس کے ساتھ ہوتی ہے، جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے، اور اگر برا آدمی ہوتا ہے تو فرشتے، عذاب کے فرشتے مسلط کیے جاتے ہیں، اس کو مارتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، قبر تنگ کی جاتی ہے، اور بہت ساری پریشانیاں قبر سے شروع ہوتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے، دنیا کا ہر آدمی، ہر جاندار مر جائے گا۔ پھر جب دوبارہ سور پھونکیں گے تو سارے لوگ قیامت کے دن اٹھیں گے، جان آ جائے گی، سب ننگے رہیں گے، کسی کے بدن پر ایک کپڑا نہیں ہوگا، اور ہر آدمی بغیر ختنے کے ہوگا۔ اگرچہ کہ دنیا میں ختنہ ہوئی لیکن وہاں بغیر ختنے کو آگے، یہ سب تفصیل آتی ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ایک دوسرے کو دیکھیں گے نا؟ اللہ کے رسول کہا نہیں، وہ تو اتنا ہولناک منظر ہوگا، ڈراؤنا، کوئی کس کو دیکھے گا، سب پریشان، سارے لوگ پریشان ہوں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر کہیں گے ہمارے لیے اللہ سے سفارش کیجیے کہ اللہ تعالی ہمارا فیصلہ کر دے۔ پسینے میں شرابور ہوں گے، کسی کا پسینہ قدم تک، کسی کا گھٹنے تک، کسی کا کمر تک، کسی کا منہ تک ہوگا، ایسے پریشانی میں ہوں گے۔ پھر آخر میں ہمارے پیارے رسول جب شفاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ اس دنیا میں فیصلے کے لیے تشریف لائیں گے۔ وہ ایک صاف ستھری زمین ہوگی، یہ زمین نہیں ہوگی۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ صاحب اللہ دنیا میں آئیں گے تو دنیا بڑی، اللہ چھوٹا ہو گیا، یہ سب نہیں کہنا چاہیے، بیہودہ سوالات ہیں۔ اللہ آئے گا، وہ کیفیت اللہ کو معلوم ہے، فرشتے بھی آئیں گے، یہ سب ہم کو ایمان لانا چاہیے۔ قیامت کے دن ہر آدمی کا حساب کتاب ہوگا، اس کا بھی ہم کو یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے رسول کا ایک حوض ہوگا، اس سے جو یہ گھنٹ پانی پی لے گا، ایک گلاس پانی پی لے گا، جنت میں جانے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ جو لوگ بدعتی ہوں گے اور جو لوگ دین میں ایجاد کیے ہوں گے نئی نئی باتیں، ان کے لیے پانی مقدر نہیں ہوگا، وہ لوگ نہیں پئیں گے۔ پل صراط پر سے گزرنا پڑے گا، جنت کا دروازہ ہے، اللہ کے پیارے رسول سب سے پہلے کھولیں گے، آپ کی امت اور آپ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ قیامت کے متعلق ترازو ہے، اس کے اندر اعمال تولے جائیں گے، یا ایک حساب لوگوں کو تولا جائے گا۔ یہ ساری باتیں جو آخرت کا تعلق سے آتے ہیں ان سب پر ایمان لانا، یقین رکھنا، سمجھ میں آئے تو بھی، نہیں سمجھ میں آئے تو بھی، اس لیے کہ ان کو کہتے ہیں غیب۔ غیب کا مطلب ہم دیکھیں نہیں کیا کیا ہونے والا ہے، اس لیے ہم کو ان ساری باتوں پر ایمان لانا چاہیے۔ آخری بات اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، تقدیر پر ایمان لانا چاہیے۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز کو تقدیر کے مطابق پیدا کیا ہے۔ تقدیر کہتے ہیں اندازہ کرنے کو۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس سے کہا کہ لکھ۔ قلم نے پوچھا کیا لکھوں؟
اللہ کے تعالیٰ نے فرمایا تقدیر لکھو لوگوں کی، ساری دنیا کی تقدیر لکھو۔ آسمان زمین پیدا ہونے سے 50,000 پہلے کیا کیا ہونے والا ہے سب لکھ دیا گیا، لہٰذا تقدیر پر ایمان لانا چاہیے۔ اچھا ہو برا ہو، ہر چیز جو دنیا میں ہوتی ہے اللہ کی تقدیر سے ہوتی ہے، اللہ کے فیصلے سے ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں لوح محفوظ کے اندر لکھ دی گئیں۔ تقدیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے اور علم تھا کہ کیا ہوگا، کب ہوگا، کیسے پیدا ہوگا یہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے لوح محفوظ میں ہر چیز کو لکھ دیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کی مشیت، اللہ کا ارادہ ہر چیز کے ساتھ ہے، اچھا برا کچھ بھی ہو، اللہ کا ارادے کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ جو کچھ لکھا ہے اسی کے مطابق دنیا میں ہوتا ہے، اس کے خلاف کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تقدیر پر ایمان لانا بہت بڑی راحت کا ذریعہ ہے کہ ورنہ انسان تقدیر پر ایمان نہیں لاتا ہے، دنیا میں ہمیشہ افسوس کرتا رہتا ہے، پریشان ہوتے رہتا ہے۔ لہٰذا تقدیر پر ایمان لانا ہر انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ تقدیر کے متعلق بہت سی باتیں حدیث اور قرآن کے اندر آئی ہیں، ہم ان کو ایمان لانا چاہیے۔ تقدیر کو ماننے والے کچھ لوگ ہیں اہل سنت والجماعت، کہ جو کچھ ہے اللہ نے کیا اللہ کے فیصلے کے مطابق ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں انسان مجبور ہے، جو کچھ اللہ نے لکھ دیا وہی ہوتا ہے، مجبور ہم اسے بدل ہی نہیں سکتے۔ زنا کرتا ہے تو بھی، نماز پڑھتا ہے تو بھی، سب اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ ان کو بولتے ہیں ایسا مرجیہ کہ سب تقدیر پر ایمان لائے تو کچھ بھی نہیں، سب کچھ کرو۔ اور دوسرے ہوتے ہیں قدریہ، مانتے نہیں تقدیر کو، کہتے ہیں اللہ سب لکھ دیا تو پھر ہمارا کیا گناہ ہے، اس لیے کچھ بھی اللہ تقدیر نہیں لکھا، ہم جو کرتے ہیں وہی تقدیر بنتی ہے۔ اس طرح کے فرقے ہیں اسلام کے اندر، لیکن ان سب سے بچ کر ہم یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کے مرضی سے نہیں، اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، اللہ کی مرضی سے نہیں۔ تو تقدیر کے متعلق بھی شریعت کے اندر بہت ساری باتیں بتائی گئی ہیں، لہٰذا ان 6 باتوں پر یقین رکھنے کو ایمان کہتے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بتائی۔ اللہ تعالیٰ ان سب پر ہمارا ایمان کامل کرے، مکمل کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پورا یقین پیدا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔